دلو رام ہم قریب آئیں گے، ہم قبر میں تمہاری امداد کریں گے. کسی اور نے دعویٰ ہی نہیں کیا. آپ دعویٰ لے آئے میں مان لوں گا. دعویٰ دلیل نہیں، دعویٰ لے آئے میں مان لوں گا. قبر میں ہم امداد کریں گے، حشر میں ہم لے کے جائیں گے، لوائے حمد کا سایہ ہم دیں گے، صراط سے ہم گزاریں گے. وعدہ ہے صراط سے ہم گزاریں گے. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ روایت کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا لا یجوز احدن الصراط الا من كتب له علی الجواز. صراط سے کوئی گزر ہی نہیں سکتا. رسول نے فرمایا، حضرت ابو بکر راوی ہیں کہ کوئی گزر ہی نہیں سکتا، قطعاً نہیں گزر سکتا. حتیٰ کہ حدیث کا راوی بھی نہیں گزر سکتا جب تک علی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا پروانہ نہ ہو. بسم اللہ یا محمد آل بیت محمد بلند تر صلوات. ان کی محبت کا نام جنت ہے، ان کے در سے دوری کا نام جہنم ہے. یہ مسکرائیں تو جنت بنتی ہے، ان کے لعاب دہن سے جنت کی نہریں اور چشمے بنتے ہیں. بسم اللہ. اور ان کے غضب کو جہنم کہتے ہیں. وہ کسی کے دو شعر سنا دوں. بسم اللہ. تخت الثری ہے بغض علی کی گھٹن کا نام. تخت الثری ہے بغض علی کی گھٹن کا نام. جنت میرے حسین کی بخشش کا نام ہے. تخت الثری ہے بغض علی کی گھٹن کا نام، اور جنت میرے حسین کی بخشش کا نام ہے. اور کوثر علی کے سجدہ وافر کی ہے زکات، دوزخ بطول پاک کی رنجش کا نام ہے. کل میں نے عرض کیا تھا بچوں کو یہ ڈائریکٹ قسم کی باتیں زیادہ اچھی لگتی اور ان کے ذہنوں میں وہ رہ بھی جاتی. کل عرض کیا تھا کہ قمبر نے علی کو بھونکنے والے ایک شخص کو کیا بنا دیا تھا؟ بنا دیا تھا. قمبر نے جو علی کو بھونکا اسے کتا بنا دیا. لیکن ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس نے کہا کہ یا علی میں تیری گلی کا سگ ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ. قمبر نے علی کو بھونکنے والے کو کتا بنا دیا، اور جس نے اپنے آپ کو علی کی گلی کا سگ کہا علی نے اسے کلندر بنا دیا. جس نے کہا تھا سگ ہوں علی کی گلی کا میں، مولا علی نے اس کو کلندر بنا دیا. بے شک یہ بھی عرض کیا تھا. اور پھر یہ کہ ملکیت شفاعت کی ان کی ہے. بے شک جسے چاہیں یہ جنت میں بھیجیں، جسے چاہیں یہ جہنم میں بھیجیں، ان کا اختیار ہے. بے شک. اب طبقے صرف دو ہیں،
ایک وہ کہ جنہیں اختیار شفاعت ہے، ایک وہ ہے جنہیں اختیار شفاعت ہے، ایک وہ ہیں جنہیں احتیاج شفاعت ہے۔ آسان کر دیتا ہوں، ایک وہ ہیں کہ جنہیں شفاعت کا اللہ نے مختار کل بنایا ہے، ایک وہ ہیں کہ جو ان کی شفاعت کے محتاج ہیں، جو اختیار شفاعت والے ہیں وہ اور جو احتیاج شفاعت والے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے بحث ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، آج کل سوشل میڈیا پہ مسلم کے بہت زیادہ بحث چل رہی ہے کہ مولا علی افضل ہیں۔ دیکھیے آپ نے وہ سنا، ہماری بحث نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں، اس بحث کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ مولا علی افضل ہیں یا کوئی اور صاحبان ہیں جو افضل ہیں، یہ ہماری بحث نہیں ہے، قطعاً ہماری بحث نہیں ہے۔ بسم اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سراہنا دوں؟ بسم اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہماری بحث نہیں ہے یہ کہ مولا علی افضل ہے یا کوئی اور صاحبان افضل ہے، ہماری بحث نہیں ہے، یہ بھائیوں کے درمیان آپس کی بحث ہے۔ لیکن تھوڑا بہت تو بھائیوں ہی کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، کیا کریں؟ مسند احمد بن حنبل میں ذہن میں ہے نا کہ علی افضل ہیں یا کوئی اور صاحبان، صحابہ میں کون افضل ہے؟ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، ستون ہے برادران کی مذہب کی یہ کتاب۔ امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا، ہم نے تو بات ختم کر دی کہ ایک شفاعت کرنے والے ہیں، ایک وہ ہیں جن کی شفاعت ہونی ہے یا نہیں ہونی، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ بحث ہماری ہے ہی نہیں، بھائیوں کے ہاں یہ بحث ہے۔ اب بھائیوں کی بات کا تذکرہ نہ کریں یہ بھی تو زیادتی ہے نا، کہ کون افضل ہے۔ امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا، بابا جان یہ حضرات صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے ایک نام لیا، کہا پھر انہوں نے دوسرا نام لیا، کہا پھر انہوں نے تیسرا نام لیا، 10-12 نام وہ لے چکے تو بیٹے نے حیرت سے امام احمد بن حنبل کی طرف دیکھا اور کہا، بابا یہ علی کا آپ نے تو نام ہی نہیں لیا، آپ نے علی کا تو نام ہی نہیں لیا، کہا تو نے مجھ سے صحابہ کی فضیلت پوچھی ہے، ہماری بحث نہیں ہے یہ، تو نے مجھ سے صحابہ کرام کی فضیلت کی ترتیب پوچھی ہے، وہ تجھے میں نے بتا دی، علی کوئی صحابی ہے، علی تو اہل بیت میں سے ہے۔ پتا ہے کہ مشترکہ سا آدمی ہوں، اہل سنت کا بھی ہوں، آپ کا بھی ہوں، مشترکہ سا میرا سلسلہ ہے۔ میلاد کے دنوں میں آپ مجھے اگر سبز اس کے ساتھ دیکھیں تو زیادہ حیران نہ ہوں، کیونکہ میلاد کے پروگراموں میں میں جاتا ہوں اور وہاں پہ ہمارے بھائی ایک جملہ کہتے ہیں
عموماً کہتے ہیں، کم از کم میں جہاں پہ خطاب کر رہا ہوں وہاں پہ یہ جملہ ضرور کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کا اپنا مقام، علی کا اپنا مقام. صحابہ کرام ہیں در والے، صحابہ کرام ہیں در والے، علی ہیں گھر والے. وہاں تو جو وہ کہیں سننا پڑے گا، یہاں تو بول بھی سکتا ہوں نا. نعرہ تکبیر، علی دے خالق دا نام بلندے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہاتھ بلند کر کے کل ایمان. حتیٰ کہ پیر نصیر الدین نصیر جیسی شخصیتیں، ان کے پورے خطابات کا عنوان یہ ہے کہ علی ہے گھر والا اور باقی ہیں در والے. اس لیے در والوں میں اور گھر والوں میں فرق ہے. ٹھیک ہو گیا؟ علی کیا ہے؟ بھائیوں کے نزدیک علی کیا ہے؟ گھر والا. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کون ہیں؟ در والے. میں تو کیا کروں، علی علی کرنے والا بندہ ہوں. میرے ذہن میں جب بھی کوئی لفظ در استعمال کرتا ہے تو نام ایک ہی آتا ہے. میں کیا کروں؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں کوئی اور نام آتا ہی نہیں. کسی نے در کہا، میرا دھیان علی کی طرف گیا. کہتے کیا ہیں کہ صحابہ ہیں در والے، علی ہے گھر والا. در ہے علی، لاکھوں جانے قربان صحابہ کرام پر جو در والے ہیں، جو علی والے ہیں. ہمارے ہاں یہ بحث ہی نہیں ہے. لیکن آپ سب کچھ یہ تو پتا چلا کہ صحابہ کرام علی والے ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ میرے جو بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں جانتا ہوں جو مجھے سننے کے لیے آتے ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے بھائی ہیں، اور ہم برادران اہل سنت میری جان ہیں. جو یہاں پہ آتے ہیں وہ میری گواہی دیں گے کہ میں صحابہ کی توہین نہیں کر رہا. صحابہ پہ اپنی جان، صحابہ کی جوتی کی خاک پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. جو صحابہ در والے ہیں اور در ہے علی. بچے بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ بڑے تو تکلیف نہیں کر رہے، کچھ ہم ہی کریں. یہ بحث ہماری نہیں ہے. پھر ایک اور بحث ہے، وہ بھی ہماری نہیں ہے. وہ بحث یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں، مولا علی ان سے افضل ہیں یا نہیں. یہ بھی ہماری بحث نہیں. ابھی آپ نے آقا صاحب سے زیارت پہ وارثہ کے جملے سنے. ہماری بحث یہ نہیں ہے. لیکن بھائیوں کے ہاں یہ بحث چل رہی ہے. آج کل بہت زوروں پہ ہے، چل رہی ہے یہ بحث کہ مولا علی کا مرتبہ بلند ہے یا آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جو انبیاء ہیں ان کا مرتبہ بلند ہے. پھر میں اپنے بھائیوں ہی کی کتابوں میں
تواتر کے درجے میں ایک حدیث ہے، سرکار نے فرمایا علماء امتی بسم اللہ کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں۔ میری بحث نہیں ہے، جن کی ہے حوالہ بھی ان کا ہی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں۔ تو سرکار کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں۔ فکرہ بدلتا ہوں، سرکار کی امت کے علماء آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان جیسے ہیں، علماء ان جیسے ہیں۔ تمہاری عقلوں میں یہ بات کیوں نہیں جاتی کہ جس کی امت کے علماء انبیاء جیسے ہیں اس کی امت کا علی جو باب مدینۃ العلم ہے وہ کس جیسا ہے؟ انبیاء جیسے ہیں تو جو باب مدینۃ العلم ہے، بسم اللہ بسم اللہ، شہر علم محمد، شہر باب شہر العلم علی، اور یہ شہر علم کبھی غور کیا؟ العلم عند اللہ، قرآن کہتا ہے العلم وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ حدیث کے الفاظ دیکھنا، آقا صاحب تشریف فرما ہے، میں کسی صرفی نحوی کلیے میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں العلم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور العلم اللہ کے علم کو کہتے ہیں، اور اللہ کے علم کا شہر محمد، دروازہ علی۔ جس نبی کے امتی ہونے کا یہ بھی بھائیوں کی روایت کہ انبیاء نے دعائیں مانگی کہ اے اللہ ہمیں نبی نہ بنا، محمد مصطفیٰ کا امتی بنا۔ ٹھیک ہے، تو کیا استخراج ہوگا اس سے؟ کیا نتیجہ اخذ کرو گے کہ انبیاء کے نزدیک محمد مصطفیٰ کے سچے سچے اور پکے امتی کا مقام ان کی نبوت سے بلند ہے۔ ماشاءاللہ، اڑ گئے ہوش آپ کے، بسم اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ ہمیں نبی نہ بنا، کیا بنا؟ اور جو نبی ترک اولا کرے، کوئی نبی کسی بہتر چیز کو چھوڑ کے کم بہتر چیز کی خواہش کرے، اس پہ عذاب نازل ہوتا ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ کا امتی ہونا نبوت سے بلند نہ ہوتا تو سارے انبیاء پہ عذاب نازل ہو جاتا۔ دلیل ہے میری، جاؤ علماء کے پاس اور پوچھو کہ یہ کر کے اولا ہو جاتا اگر بہتر کو چھوڑ کے کم بہتر کی طرف آتے۔ انہوں نے بہتر کو چھوڑ کے زیادہ بہتر کی دعا کی، تو جس محمد کی
کے امام کی کا مقام کیا ہوگا، یہ بحث ہماری نہیں ہے۔ تیسری روایت پڑھ رہا ہوں بھائیوں کی کتابوں سے کہ جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے زمین پر، میں نے پہلے کلیئر کر دیا کہ یہ ہماری بحث نہیں ہے، یہ روایت بھی برادران کی کتابوں میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اور حضرت امام مہدی نماز کی تیاری میں ہوں گے، صف بندی ہو چکی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے تقدم یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آگے آ کے نماز پڑھاؤ۔ اللہ کا نبی، روایت بھائیوں، اللہ کے نبی کہیں گے کہ اے محمد مصطفیٰ کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کے بیٹے، میری نبوت تیری وزیر ہے، تیری امامت میری امیر ہے۔ یہ ساری روایتیں عربی میں پڑھ سکتا تھا، کل کچھ نوجوان کہہ رہے تھے بہت عربی شربی کرتے رہتے ہو، لیکن اردو میں کوئی بات کیا کرو ہم ذرا جلدی سمجھ جائیں۔ جس علی کے 11ویں بیٹے کی امامت کو اللہ کا نبی، صاحب کتاب، صاحب شریعت نبی، بطول زادہ نبی، جس علی کے 11ویں بیٹے کی امامت کو اپنا امیر کہتا ہے، خود کو اس کا وزیر کہتا ہے، وہ علی کس مقام پہ ہوگا؟ نماز کا ذکر ہو گیا مولا کی، ایک اور بات بھی سن لو اسی نماز کے حوالے سے۔ سرکار مصلی پر یہ جن چہروں پہ حیرت آ جاتی ہے کہ ان کے لیے بیان کر رہا ہوں، مصلی پر ہیں اور اچانک رک جاتے ہیں اور کسی سے کہتے ہیں، اب مجھے نہیں معلوم وہ کون ہوگا، کس سے کہیں گے مولا؟ کسی سے کہیں گے کہ 28ویں صف میں جا، اسے بائیں طرف سے شمار کر، جو تیسرا کھڑا ہے اسے قتل کر۔ 28ویں صف میں جا، بائیں طرف سے جو تیسرا کھڑا ہے اسے قتل کر دے۔ قتل کر کے آیا پہلے، اس کے بعد مولا سے پوچھا۔ ایسا نہیں کہ رسول کسی کو قتل کرنے کے لیے بھیجیں اور وہ واپس آ جائے، یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ قتل کیا پہلے اور اس کے بعد آ کے مولا سے پوچھا کہ مولا میں نے قتل کر دیا اسے، لیکن مولا قتل کروایا کیوں؟ کہا بندہ خدا یاد رکھ، یہ نام بھی ہمارا لیتا ہے، ہماری صفوں میں بھی کھڑا ہوتا ہے اور شک بھی ہماری ذات پہ کرتا ہے۔ ان کے فضائل میں شک نہیں کرنا۔ بے شک بے شک۔ ایک مقام جس
نیزے پہ میرے مولا حسین کا سر تھا، وہ نیزہ